کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے کے سرفراز ہونے کے لیے اس کا روشن خیال ہونا ضروری ہے۔ جو معاشرے روشن خیال نہیں ہوتے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے مٹ جاتے ہیں۔ ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو دنیا میں تمام مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ روشن خیالی کا مطلب ہے وقت کی رفتار کو پہچاننا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق چلنے کے قابل بنانے کو روشن خیالی کہتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار روشن خیالی کی تحریکیں چلی۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ سب روشن خیال تھے۔ انہوں نے جو اس وقت کے ایگزسٹنگ معاشرے تھے ان میں جو خرابیاں تھیں، ان میں جو برائیاں تھیں، ان میں جو ایسی عادات و اطوار لوگوں میں آ گئی تھی جن کا بدلنا ضروری تھا، انہوں نے اس کو بدلنے کی جو تحریک شروع کی وہ اس دور کے گیون معاشروں میں کنٹمپریری حالات میں روشن خیالی کی موومنٹس تھی۔ یورپ میں روشن خیالی کی موومنٹ کی کئی تحریکیں چلی۔ سب سے بڑی تحریک جس کے رینیسانس کہتے ہیں، جس کے بعد سے یورپ ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے، اس کی ابتدا 15ویں 16ویں صدی میں اس وقت ہوئی جب علم عام آدمی تک پہنچنے لگا، اور اس علم کا پہنچنا پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہونے سے پہلے علم زبانی پہنچا کرتا تھا لوگوں تک۔ نئے خیالات، نئے آئیڈیاز، نئے فلسفے زبانی لوگوں تک پہنچتے تھے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر حکمران نئے خیالات اور نئے فلسفوں کا مخالف ہوتا ہے، کیونکہ نئے خیالات، نئے فلسفے ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہوا کرتے ہیں۔ تو جب زبانی علم ترسیل کیا جاتا تھا، جب زبانی لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا، اس وقت اس کا روکنا حکمرانوں کے لیے بہت آسان تھا۔ حکمران ایسے شخص کو جیل میں ڈال کے بھول جاتے تھے، مدتوں جیل میں پڑا رہتا تھا، اس کے بعد کوئی عقل مند وزیر، آج کل بھی بہت سے وزیر عقل مند ہیں ہمارے حکمرانوں کے، کوئی عقل مند وزیر کہتا تھا کسی خوشی کے موقع پہ بادشاہ سے کہ اس شخص کو رہا کرو۔ سقراط کو اس لیے موت کی سزا دی گئی تھی کہ اس وقت کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ یہ نئی نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ چنانچہ جب پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوا تو یورپ میں چرچ نے اور بادشاہ نے، جن کا دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے اقتدار کے لیے، انہوں نے پرنٹنگ کو حکومت کے خلاف بغاوت قرار دیا اور اس کی سزا موت پائی۔ انگلستان میں آخری موت کی سزا کتاب چھاپنے کے الزام میں 1663 میں دی گئی تھی۔ کتاب پہ لکھنے والے کا نام نہیں تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے اپنے عمل کے لیے، اور اگر وہ جواب دہی سے انکار کرے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں اور اس کے خلاف بغاوت کریں۔ پبلشر سے اس آتھر کا نام پوچھا گیا، اس نے آتھر کا نام بتانے سے انکار کیا، چنانچہ پبلشر کو موت کی سزا دی گئی۔ یہ 1663 کا واقعہ ہے۔ اس پبلشر کا نام جان ٹوائن تھا، اور اس کو ایک فل بینچ نے، سٹار چیمبرز کی مشہور عدالت نے انگلستان کی، متفقہ طور پہ موت کی سزا دی، جس پہ عمل ہوا۔ لوگ سزائیں بھگتتے رہے اور نئے نئے فلسفے، نئے نئے سوچ، نئی فکر کو عام آدمی تک پہنچاتے رہے۔ اس سے پہلے علم عام آدمی کے لیے نہیں تھا۔ بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے محل میں اور حویلیوں میں اتالیق رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو باہر سے ہمارے حملہ آور آئے اور جنہوں نے فتح کیا ہندوستان کو، بہت بڑے بڑے بادشاہ، ان کے بے شمار آثار آپ دیکھتے ہیں، قلعے ہیں، مسجدیں ہیں، مندر ہیں، گردوارے ہیں، باغات ہیں، مقبرے ہیں، ان کے پالتو جانوروں کے مقبرے ہیں۔ ہمیں کسی اسکول، کسی اسپتال کا کوئی آثار ان بادشاہوں کا بنایا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھی گئی تھی علم دینا۔ تو جب کتاب نے مقبولیت حاصل کی یورپ میں، اس علم کی تحریک کو رینیسانس کی تحریک کے نام سے ہم تاریخ میں جانتے ہیں، اس تحریک نے ایک انڈسٹریل ریولوشن کو پیدا کیا، جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں میرٹ کی اور ٹیلنٹ کی قدر تھی، کیونکہ اس سے پہلے کا کئی ہزار سال کا معاشرہ جو تھا وہ صرف ایگریکلچر پہ اکتفا کرتا تھا، اور ایگریکلچر کا دار و مدار قدرت کی فورسز پہ۔ اگر بارش نہ ہو، خشک سالی ہو، ہم بارش کروا نہیں سکتے، ہم صرف دعا مانگ سکتے۔
اس لیے دعا مانگنے کے لیے کسی میرٹ اور ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہو. لہذا اس معاشرے میں میرٹ اور ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا. لیکن انڈسٹریل سوسائٹی میں جس میں ہر پیسہ لگانے والے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے بہترین ٹیلنٹڈ لوگ ملنے چاہیے جس نے کروڑوں روپے لگا کے فیکٹری بنائی ہے. یہ اس کے مفاد میں ہے کہ اس کے پاس بہترین انجینئر ہو, اس کے پاس بہترین میکینک ہو, اس کے پاس بہترین مارکیٹنگ مینیجر ہو, اس کے پاس بہترین سکلڈ مزدور ہو. یہ اس کا فائدہ ہے. لہذا بہترین لوگ خود بخود ریکگنائز ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی قیمت پوری ملتی ہے. جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ایکسپرٹیز, ان کی مہارت کتنی قیمتی ہے, تو انہوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کیا اور اس طرح ایک نیا نظام وجود میں آیا. یہ روشن خیالی کی تحریک. اس کے بعد جب ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کی پیچھے رہتے رہتے ختم ہو گئی, ڈس انٹیگریٹ ہو گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا, صرف 3000 سپاہیوں سے 22 کروڑ کے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. 1757 میں شروع کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی. کیوں کامیاب ہوئے؟ اگر آپ اکبر کے زمانے کے ہندوستان کو اس دور کے انگلستان سے کمپیئر کریں, ایلزابتھ اول اس دور میں حکمران تھی وہاں, تو وہ ہندوستان کے, اکبر کے ہندوستان کے مقابلے پہ ایک بیکورڈ اور جنگلی معاشرہ نظر آتا ہے. اس دور کا انگلستان یورپ کے نقشوں میں نہیں دکھایا جاتا, اور اگر آپ ماہرین سے پوچھیں کہ انگلستان کا جزیرہ اس نقشے میں نہیں ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی اور اتنا چھوٹا جزیرہ تھا کہ اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. سی پائرٹس کا جزیرہ سمجھا جاتا, سمندری لٹیروں کا جزیرہ. ہم بہت آگے تھے ان سے. لیکن اس کے بعد 65% دنیا پہ اس نے قبضہ کیا اور اس کی سلطنت میں سورج غروب ہونا بند ہو گیا. یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا 3000 سپاہیوں سے اس لیے ہندوستان فتح کرنے میں کامیاب رہی ایسٹ انڈیا کمپنی کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تجارتی کمپنی تھی جو ایک اپ کمنگ معاشرہ تھا, جو ڈائنامک معاشرہ تھا, جو چینج ہو رہا تھا. اور ہندوستان کا معاشرہ ایک ڈیکیڈنٹ معاشرہ تھا, اس میں تنزل کی رفتار بہت تیز تھی. اس کے حکمران 15 دن لگاتار مشاعرے کر رہے تھے. اس کے حکمران رستم اور سوراب کے مرنے کا 40 دن کا سوگ منا رہے تھے. رستم اور سوراب کون تھے؟ وہ نواب صاحب کے لڑاکا بٹیر اور تیتر تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آج بھی اسی تنزل کا شکار ہے. ہم اس سلائیڈ ڈاؤن ورڈ کو, اس تنزل کو روکنے میں ابھی تک کامیاب نہیں. ہمارے یہاں آج بھی میرے جیسے کمزور نظر کے, جن کو 4 قدم دور چیز نظر نہیں آتی, حبیب بینک پلازا کی چھت پہ کھڑے ہو کے عید کا چاند دیکھتے, جبکہ آپ 200 سال کے چاند پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس وقت اور کس دن نظر آئے گا. تو یہ روشن خیالی کا مطلب ناچ گانا رقص نہیں ہے, وہ بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا. رقص اگر برا ہوتا تو جنگل میں مور کبھی رقص نہ کرتا. موسیقی اگر بری ہوتی تو کوئل اور بلبل کے چہچہانے کی آوازیں کبھی قدرت پیدا نہ کرتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آج کی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم شکایت کرتے ہیں کہ امریکہ نے ساری دنیا کو غلام بنا لیا, خاص طور پہ مسلمانوں کو غلام بنا لیا. ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیوں غلام بنا لیا؟ ہمیں اس لیے غلام بنا لیا کہ ہم دنیا کا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہے. ہم نے علم کو صرف 1000 سال پہلے, 1500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کی تاریخ تک قید کر کے رکھ دیا. زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. زمانہ ہمیشہ آگے کی طرف چلتا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے عقائد چھوڑ دیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈامنٹلز کو, اپنے عقائد کو اگر موجودہ دور کے مطابق منطبق نہیں کر سکتے تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور اگر آپ کا ایمان یہ ہے جو میرا ہے کہ اسلام ہر دور کے لیے ہے, تو پھر اس کو ہر دور میں کامیاب ہونا چاہیے. اور اس کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ہر دور میں امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہونا چاہیے. 50 سال میں فلسفے آؤٹ ڈیٹ ہو جاتے ہیں. 1500 سال یا 2000 سال تو بہت لمبا پیریڈ ہے. آج آپ جس مائک پہ بات سن رہے ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ جس پہ تصویریں دیکھتے ہیں,
آپ ریڈیو جس پہ تقریریں کرتے ہیں وہ آج سے 50 سال پہلے، وہ آج سے 60 سال پہلے آپ کو اویلیبل نہیں۔ مسجدوں میں فساد بھی ہوئے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پہ، ریڈیو کو شیطانی آلہ بھی قرار دیا گیا، طالبان نے ٹیلی ویژن بھی ختم کیے افغانستان سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ان چیزوں کو ختم کر دینے سے دنیا کا رنگ بدل جائے گا؟ دنیا اپنے راستے پہ چلتی رہے گی، آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم آلریڈی دنیا سے پیچھے رہے ہوں گے۔ لہذا روشن خیالی کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ روشن خیالی ہرگز لادینیت کا نام نہیں ہے، روشن خیالی ہرگز صرف رقص اور موسیقی کا نام نہیں ہے۔ روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمانے کا ساتھ دینے اور زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل، اور زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس دور کا علم ہمارے پاس ہو جس دور میں ہم زندہ ہیں۔